حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی روحیں پیدا ہونے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پرورش پا کر آئی ہوں۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا، کیا آپ اس پر خوش نہیں ہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کریں گے، اور جو شخص ایک مرتبہ آپ پر سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر سلام بھیجیں گے۔ موت کا مقام کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے خیال کی اصلاح کرو۔ جو درود شریف میں مر گیا وہ درود شریف میں اٹھے گا۔ کثرت سے درود پڑھنا تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، جو تم پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر درود بھیجوں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا۔ یہ سن کر میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ درود شریف پڑھنے والا گرنے سے، ٹوٹنے، ڈوبنے، بہنے، بہکنے اور بھٹکنے سے محفوظ رہتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کبھی ذہن بہت الجھا ہوا ہو، کسی بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو درود پاک پڑھ لیا کرو۔ کسی سے جان پہچان ہو تو آپ پہچان والے بن جاتے ہیں۔ سوچئے، جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں ان لوگوں کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچانتے ہیں۔ سبحان اللہ! درود پاک پڑھیں، پہچاننے جاننے والوں میں شامل ہوتے جائیں۔ ہر الجھن سلجھ جاتی ہے جب رابطے درود پاک سے جڑ جاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف آپ پڑھتے نہیں ہیں بلکہ پڑھنے کے لیے چنے جاتے ہیں۔ ایک بابا جی فرماتے تھے، ایک ایسا بھی دوست ہونا چاہیے جو قبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرا دے، اور وہ دوست درود و سلام ہے۔ ایک بابا جی کہتے تھے، پتر روزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود پاک پیش کیا کرو، تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ درود شریف پڑھنے والے کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ درود پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ضرور ملتی ہے، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل ہو گئی اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ درود شریف پڑھنے والے کا یہ اعزاز بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس کا نام پیش کیا جاتا ہے اور اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اور ایک بات سنتے جاؤ، درود شریف پڑھنے والوں سے مشقت اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسے حصار میں آ جاتے ہیں جہاں دستِ غیب کھل جاتا ہے۔ جو چیزیں عبادتوں ریاضتوں سے بھی نہیں حاصل ہوئی ہوتی وہ درود شریف کی برکت سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات نسلوں تک وہ رب کریم خود پہنچاتا ہے، اور یہ بڑے راز کی بات ہے۔ درود پاک وہ نیکی ہے جس میں آپ پابند نہیں، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نیکی کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اور خصوصاً امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے۔ اللہ عز و جل اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وہ مالک ہے، جو مرضی کرے وہ اپنے بندے پر درود شریف پڑھ رہا ہے
کیا وہ انہیں سامنے بٹھا کے نہیں پڑھ سکتا؟ وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ درود بھیج رہا ہے۔ فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے درود شریف پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے جس کو بھی خاص بندہ بنایا ہے اس سے بھی کہا ہے کہ تم بھی درود شریف پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی برکت درود شریف پڑھنے والے کی اولاد میں بھی باقی رہتی ہے۔ درود شریف پڑھنے اور جاری رکھنے کی توفیق بھی بہت بڑی مہربانی ہے، اور یہ ایک درجے کی زیارت ہے۔ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ مل گئی اس کا کام آسان ہو گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہنا، اور یہی اصل نسخہ ہے حصول رحمت کا۔ پڑھنے لگی درود میں جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا۔ تھینک یو۔